नाजरीन, आज मैं अपनी उन माओं बहनों बेटियों के साथ खड़ा हूं जो दिन रात हस्पताल में आने वाले मरीजों की खिदमत करती हैं। ना इनको दिन की फिक्र होती है, ना इनको दोपहर की, ना शाम की, ना रात की। ये चलचलाती धूप में घर से निकलती हैं, बसों में, वैगनों में, मोटरसाइकिलों पे, और आकर सिर्फ और सिर्फ मरीजों की खिदमत करती हैं। ये वो वक्त होता है जबकि डॉक्टर भी बाज औकात घबरा जाते हैं गर्मी से, सर्दी से, लेकिन ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां जो हैं, इनको किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं होता। इनके जहन में तो सिर्फ एक ही बात समाई होती है कि इन्होंने मरीजों की खिदमत करनी है। बाज औकात बाज मरीज जिनको बेड सोर हो जाता है और उनको घर वाले जो हैं घर में भी नहीं रखते और उसके बाद उनको अस्पतालों में भेज देते हैं, तो यही जो आपको मेरी बहनें बेटियां नजर आ रही हैं, यही उनकी खिदमत करती हैं, उनको उठाती हैं, उनके चादरें तब्दील करती हैं, उनके जख्मों पे मरहम रखती हैं। कौन है आज के दौर में जो इतनी खिदमत करे? और इसको नर्स कहा जाता है। और ये नर्स अगर आज निकलती है अपने मुतालबात के हक के लिए, तो हुकूमत क्यों नहीं इनकी तरह देखती? डॉक्टरों के मुतालबात हों या किसी और महकमे के मुतालबात हों, वो तो 5 मिनट में पूरे कर दिए जाते हैं, लेकिन इनका क्या जुर्म है? इन मेरी बहनों बेटियों का ये जुर्म है कि ये नर्स है। इनको किस बात की सजा दी जा रही है? किस जुर्म की सजा दी जा रही है? नाजरीन, कब तक इनको इनका हक नहीं मिलेगा? वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, आप देखिएगा कि हम अभी इन बहनों के पास जाते हैं और इनकी जो मुतालबात हैं, जो इनके मुश्किलात हैं, इनके जो मसाइल हैं, वो आपके सामने रखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्यों आज परेशान है, ये क्यों आज तकलीफ में है, क्या इनके दर्द का किसी को एहसास नहीं? आए नाजरीन, चलें और चल के हम अपनी इन माओं बहनों बेटियों से बात करें जो दिन रात मरीजों के लिए वक्फ। मैं यंग नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रोजीना, पंजाब की रोजीना मंजूर बात कर रही हूँ इस वक्त। मेरा ये है कि जो कल इन्होंने हमारे टीचिंग लाइन में टीचिंग है तो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन ही, तो इस सिलसिले में कल एक डीपीसी हुई है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल साहब और यावर साहब ने और डायरेक्टर जनरल नर्सिंग के जेरे साया वो लिस्टें तैयार हुई हैं और उन्होंने ये डीपीसी करवाई है, लेकिन उनको प्रमोट कर दिया गया, 100% कोटा उनको दे दिया गया। वो भी हमारी बहनें, हम ये नहीं कहते कि वो नर्सिस नहीं है, लेकिन ये कि जस्टिस होना चाहिए। अगर क्लिनिकल साइड पे जबकि आप देखें कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आता है किसी किस्म का भी, तो क्लिनिकल साइड वाले लोग जो है वो ओवर वर्क करते हैं, जबकि उनकी वो भी 17 में है। ये नहीं है कि वो कोई 17B है और ये 17A और इनको आप प्रमोट करके ऊपर ले जाए। हम उनके लिए भी फाइट कर रहे हैं, ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये हुआ है कि इन्होंने 100% कोटा जो है वो टीचिंग लाइन को दे दिया है। हम इस चीज पे टोटली पूरे पंजाब से कंटेम्प्ट करते हैं और YNA के चैनल से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ गवर्नमेंट को भी, और ये मैसेज मैं उन लोगों को भी कन्वे करना चाहती हूँ कि जब 17A और B का कोई चक्कर नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन है, सब कुछ सेम है, तो इन लोगों को क्यों नहीं 50% कोटे में प्रमोट किया गया? क्यों ये सिर्फ टीचिंग लाइन को प्रमोट कर दिया गया और जो क्लिनिकल साइड है उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा? क्लिनिकल में जबकि वर्क ज्यादा है। सेकेंडली, हमारी जब गवर्नमेंट के साथ सीटिंग्स हुई थी उसमें हमारी 2-3 जो पॉइंट्स थे, उसमें से एक जो पे पैकेज वाला पॉइंट था उन्होंने उस पर तो गौर कर लिया। वो भी पूरे पंजाब में सब लोगों को नहीं मिला, साहिवाल में अभी तक लोगों को नहीं मिला, फैसलाबाद में पूरा नहीं मिला, और इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों में, कसूर में अभी तक नहीं मिला। ये है कि बजट नहीं है। स्पीडी प्रमोशन थी, स्पीडी प्रमोशन ऐसी हुई कि वो 15 जो है उसमें 2 डीपीसी 15 दिन के बाद कर दी गई, 15 डेज के बाद। उसके बाद किसी ने डीपीसी की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। सीटें खाली पड़ी हुई हैं, फिल करने की रहमत गवारा नहीं की, क्योंकि डीजीएन जो है वो अपना टाइम पूरा कर रही हैं कि हमारा टाइम पूरा हो, ताकि टाइम पूरा होने के बाद हम तो जाएं सीटें एंजॉय करें। सर, ये बताइएगा कि इतनी बेकायदगियां हो रही हैं, बेजाब्तियां हो रही हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आपने इस हवाले से क्या सेक्रेटरी से बात की, स्पेशल सेक्रेटरी से बात की? ये देखें जी, हमारी इनके साथ मीटिंग्स ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि सलमान साहब के साथ हम 2 दफा बताते खुद जाके पूरी YNA का पैनल जाके उनसे मिल चुका है, और ये जिस दिन डीपीसी थी इसको हम होल्ड करवा के आए थे। उन्होंने कहा था जी होल्ड हो जाएंगी ये, लेकिन उन्होंने उसी वक्त यावर साहब को फोन किया था और यावर साहब से कल सुबह जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, कोई डीपीसी नहीं होगी, जिसकी प्रमोशन जैसे ड्यू होगी ऐसे ही होगा। और उधर से वो दूसरी साइड पे डीपीसी करवा रहे थे। ये एक्चुअली सारी ब्यूरोक्रेसी ये जो है ना मिली हुई है एक दूसरे के साथ, ये इस तरह जुड़े हुए हैं कि ये चाहते हैं कि जो एसोसिएशन है इनकी बातों को ना माना जाए। अब हमारे 2-3 पॉइंट थे, क्रिएशन ऑफ सीट थी जो मई में इन्होंने हमें कहा था, जो क्रिएशन ऑफ सीट्स के बारे में भी गौर नहीं किया जा रहा, जो कि हमने 740 के करीब सीट्स टोटल इनको लिख के दी थी 20 स्केल तक।
ابھی تک آپ کو یہ احتجاج کریں گے اس پہ؟ بالکل، ہم اس پہ کل سے جو ہے نا وہ بلیک پٹیاں باندھیں گے پورے پنجاب کے اندر. لیکن ہم ابھی تک ہم نیکسٹ لائے عمل جو ہے اسٹرائک ہم نے کب کیسے کرنی ہے، یہ ہماری ایک قسم کی آپ اسٹرائک ہی سمجھے کہ ہم پورا امن احتجاج کریں گے اور کل سے ہم بلیک پٹیاں باندھ کے جو ہے نا ہاسپٹل کے اندر کام کریں گے. نہیں، پہلے بھی انہوں نے کافی آپ کو بار بار یعنی آپ کے جانے کے باوجود بھی آپ کو کسی قسم کا انہوں نے رسپانس نہیں دیا. ہمارے جانے کے باوجود بھی آپ کو پتا بیوروکریسی کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں الجھانے کے. کبھی الجھا دیا ادھر کو تو کبھی کہہ دیا 2 دن کے بعد یہ کام ہوگا، کبھی کہہ دیا 3 دن کے بعد یہ کام ہوگا. ہم اسی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے کہ یہ ڈاکٹرز نے اسٹرائک کی ہوئی ہے پیشنٹ نگلیکٹ نہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنی اسٹرائک کے دوران بھی پیشنٹس کو نگلیکٹ نہیں کیا اور ہماری لڑکیاں سرسیز دیتی رہی ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم وائی ڈی اے کے جتنے بھی جائز مطالبات تھے ان کے ساتھ ان کے سروس اسٹرکچر میں وہ ہمارا بھی سروس اسٹرکچر کا پرابلم ہے، جو کہ 40 دن کے اندر جو گورنمنٹ نے ان سے کہا تھا اور وہ ڈی جی این نے ابھی تک بنا کے بھجوایا نہیں. اب اگر بھجوا ہی دیا سروس اسٹرکچر تو اپنی مرضی کا سروس اسٹرکچر جو کہ پینل کے اندر ڈسکس ہوا تھا وہ بنایا نہیں گیا، اپنی مرضی کا سروس اسٹرکچر اپروو ہونے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. اب اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہم جب تک وہ سروس اسٹرکچر پاس نہیں ہوگا ہم اس ٹی پی سی کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے جو 17 to 18 میں انہوں نے کی ہے. جو ٹیچرز کی ہے سب سے پہلے تو 18 to 19 والوں کی ڈی پی سی ہونی چاہیے تھی. ان کی ڈی پی سی کو یہ ڈیلے کری جا رہے ہیں دسمبر سے لے کے آج تک. پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. شاید یہ فیوریٹزم نبھانا چاہتے ہیں، شاید ان کا ٹائم تھوڑا ڈائریکٹر جنرل نرسنگ کا 4-5 ماہ کا ٹائم رہ گیا. یہ چاہتی ہیں کہ اس کے اندر اپنے فیورٹ لوگوں کو جو ہے نا وہ میں اکوموڈیٹ کر جاؤں اور باقی جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں تو کھائیں، کلینکل سائڈ پہ کام کرتے ہیں تو کریں، جیسے مرضی کریں. تو میری یہ حکومت سے آپ کی مختلف پارٹیوں پہ لاکھوں روپے کے سونے کے زیورات دیے جا رہے ہیں. یہ زیورات دینے والوں پہ بھی میں کہتی ہوں کہ یہ ان پہ بھی لعنت ہے کہ وہ کیوں اس طرح کی کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ کیوں ان کو زیورات دیتے ہیں. کیا یہ اتنی اچھی پرفارمنس کر کے گئے ان کو زیورات سے نوازا جائے؟ ان کی پرفارمنس تو دیکھیں. پہلے یہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے سب لوگ رشوت کھاتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا یہ دوسروں کے ساتھ پھر ان کو جاتے ہوئے بھی آپ لوگ نواز کے صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی اے سی آر یا اپنے کو کام کروانے ہوتے ہیں. تو میری حکومت سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کلینکل سائڈ کو اگنور ہونے سے بچائے. اگر حکومت ہماری بات نہیں سنتی تو ہم پھر دوبارہ سے ان سے یہی ریکویسٹ ہمبل کریں گے. یہ میں سیکنڈ ٹائم کہہ رہی ہوں کہ ہماری بات پہ غور کیا جائے اور جو پرومس ہمارے ساتھ کیے گئے کریں. اگر پھر بھی ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا تو ہم پھر کورٹ بھی جائیں گے اس کے لیے. میں وائی کی طرف سے گنگا رام سے پریزنٹ کر رہی ہوں. ہم لوگوں کی حکومت سے ابھی جو یہ اپیل ہے کہ پلیز جو وہ صرف ٹیوٹرز کو یا مطلب جس طرح سے ٹیچنگ لائن میں وہ پروموشنز کر رہے ہیں وہ کلینکل سائڈ پہ بھی ان لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ 17 سے 18 میں پروموٹ ہوں، کیونکہ 17 میں کوئی اے یا بی کیٹیگری نہیں ہے. 17 صرف 17 ہے. وہ 100% جو ہے وہ ٹیچنگ لائن میں نہیں دے سکتے. وہ ان دونوں کو 50-50 یا جس طرح بھی پرسنٹیج کے حساب سے نکلتا ہے اس طرح سے ان کو پروموٹ کریں. اور یہ جو ڈی پی سی ہو رہی ہیں جب تک ان کو کلینکل سائڈ والوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے یا تو ان کو ہولڈ کیا جائے یا دونوں سائڈ پہ ان کو ایکولی ان کے رائٹس دیے جائیں. یہ جو آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں پنجاب وائی کی ایک کال پہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ڈی پی سی کیا گیا ہے اس میں صرف جو ٹیچنگ ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، جبکہ یہ گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ 100% کوٹا میں سے 50 سیٹس کلینکل کو دے دیں اور 50 سیٹس جو ہیں وہ ٹیچنگ کو دے دیں. دیکھیں ہم اپنی انسٹرکٹر کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کلینکل کر رہی ہیں سسٹرز وہ بہت زیادہ ایج کے باوجود بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں ہاسپٹلز میں. اور چونکہ پیشنٹ کیئر کے حوالے سے کلینکل کا میرا خیال ہے کہ معیار زیادہ بہتر ہے، تو لہٰذا ان کی پروموشن بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے تھی. اور اس میں ہم سب آل پنجاب نرسز اپنے اس میں ساتھ ہیں اور ہم اپنی پنجاب وائی کی جو پریزیڈنٹ ہے روزینہ منظور، ان کی ساری ایفرٹس میں ان کے ساتھ ہیں. ہم لوگ یعنی کہ یہ 17 کا ہی جو یعنی کہ سینیورٹی لسٹ جو بھجوائی گئی اس میں صرف کلینکل انسٹرکٹر کو یعنی کہ صرف نرسنگ انسٹرکٹر کو رکھا گیا، باقی جو کلینکل سائڈ تھی ان کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا گیا. فرائیڈے کو ہم نے ڈی جی سے میٹنگ کی. ڈی جی این کو ہم نے بڑا اسٹرکٹلی کہا کہ میڈم اس کو آپ ہولڈ کریں فی الحال، جب تک یعنی کہ یہ ہمارا سروس اسٹرکچر اپروو نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہ ڈی پی سی نہ کریں. ہم خواجہ سلمان رفیق سے بھی ملے، انہوں نے ہم سے پرومس کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے فالو اپ کے لیے کہا تو میں نے اسپیشل سیکرٹری داؤد صاحب سے بات کی. داؤد صاحب نے مجھے کہا کہ کون سی فائل، کس کی فائل؟ مجھے تو کوئی فائل نہیں دی گئی. سلمان رفیق نے مجھے کہا تھا کہ فائل جو ہے وہ ان کے پاس چلی گئی ہے. جب میں داؤد صاحب سے ملی تو انہوں نے کہا کہ فائل ہمیں نہیں ملی. شہناز ٹھیک ہے آپ صبح مجھے فائل پہنچا دینا. ادھر انہوں نے ڈی پی سی کر دی.
اب یہ ٹوٹلی ہم اس یعنی کہ اس کے خلاف ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یعنی کہ پروفیشن میں, کیونکہ ہم اپنے پروفیشن کی ویل بینگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ایک بندے کو تو رائٹس مل جائے, دوسرا بندہ جو ہے وہ تڑپتا رہے. یعنی کہ کلینکل سائڈ پہ دیکھا جائے تو ہیڈ نرس جو ہے سارا برڈن اس پہ ہوتا ہے. اگر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہیڈ نرس جو ہے نا وہ بھی, اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے پی جی بھی کیا ہوا ہے, BSN بھی کیا ہوا ہے, پوسٹ RN بھی کیا ہوا ہے, اسپیشلائز بھی کیا ہوا ہے. یعنی کہ 86 کا جو سروس اسٹرکچر جو میڈم DGN نے کہا کہ 86 کے سروس اسٹرکچر کے مطابق میں نے یہ لسٹ بھجوائی ہے, تو اس لسٹ کے اگر مطابق دیکھا جائے تو ایک اسٹاف نرس جو 5 سال کی یعنی کہ ایکسپیرینس کے بعد وہ پروموٹ ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ہماری سینئر ہیں وہ تو 25 سال کی جاب کر کے بیٹھی ہیں, تو ان کو بھی ڈائریکٹ 20 ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو اس 86 کے سروس اسٹرکچر کو پھر ہم چیلنج کر سکتے ہیں. پھر اس میں دیکھا جائے تو میری جاب کو 10 سال ہو گئے, تو مجھے تو پھر 16 میں 18 میں آ جانا چاہیے. میں اس چیز کی فلی مذمت کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے جو بنائے پروموشنز دی ہیں, یہ ٹیچنگ سائڈ پہ ساری پروموشنز دے دی ہیں ان لوگوں نے, اور یہ کلینکل سائڈ پہ کوئی پروموشن دی ہے. حالانکہ کلینکل سائڈ پہ کتنا یہ لوگ کام کرتے ہیں, کیا ان لوگوں کی اسٹڈی ان کے برابر نہیں ہے, یا ان لوگوں کا ایکسپیرینس ان کے برابر نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے یہ ڈفرینس ڈالا ہے تو غلط ڈالا ہے. DPC جن لوگوں کی انہوں نے ہوئی بھی ہے وہ فیورٹزم بیس پہ ہوئی ہے, ویسے کوئی نہیں اتنی مطلب ان لوگوں نے کی ہے. سروس اسٹرکچر ہے وہ ابھی تک نہیں بنا, جب تک ان لوگوں کو تھوڑا سا کہتے نہیں تب تک یہ لوگ نا کام نہیں کر رہے. مطلب مینز ڈیٹ یوں کہہ لے کہ جب ہم لوگ ایک دن کے لیے جاتے ہیں تو مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں, جی اگلی ڈیٹ پہ آ جانا, اگلی ڈیٹ پہ آ جانا, ہم کر لیں گے اس میں. یعنی کہ یہ سروس اسٹرکچر اگر تیار کرتے بھی ہیں بیسیکلی یہ کرتے کچھ اور ہیں, ہمیں بتاتے کچھ اور ہیں. تو میں اس چیز کے لیے کہتی ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو فردر اس پہ جلدی کام میرا خیال کرنا چاہیے, نہ کہ یہ پورے پنجاب کے لوگ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, کیونکہ ہماری ایک کال کرنے پہ یہ سارا پنجاب اٹھ سکتا ہے. تو پھر نا یہ کہیں کہ بھئی ہمارے سے بات نہیں ہوئی, جب تک یہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں ان لوگوں کو چاہیے کہ لے کے اور ایک میٹنگ کال کر کے انہیں فردر اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور جلد از جلد میرا خیال ہے اس پہ عمل کرنا. آئی تھنک جتنا ہماری جو پریزیڈنٹ ہیں وہ وائنے کی جو ہے وہ جس طریقے سے ڈیٹیل سے آپ کو ساری بتا چکی ہیں, میرے میں حال میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے جب تک سموتھلی آپ کی بات سنی نہیں جاتی, آپ کے ساتھ جو غلط جو پرومسز کیے جاتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا, تو پھر ان کے حل کے لیے ہمیں یہ سارا دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ میٹنگز میں ان لوگوں نے ہم سے وعدے کیے کہ آپ لوگوں کی پروموشنز ہوگی, DPCs ہوں گی, کلینکل پروموشنز ہوگی, ٹیچنگ لیول پہ ہوں گی, ان کے سارا سروس اسٹرکچر بھی بنایا گیا. ہم نے سلمان رفیق صاحب سے بات کی کہ آپ اس DPC کو اس وقت تک ہولڈ کر دیں جب تک کہ یہ ہمارا سروس اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا, لیکن اس کے باوجود ہماری DGN نے, اللہ جانے ان کے پیچھے ان کا کیا پرابلم تھا, ان کا کیا ان کی فیوریٹزم ہے, انہوں نے ایک ڈیٹیل سے لسٹ بنا کے اپنی فیوریٹ کو ٹوٹل کلینکل سائڈ کو اگنور کر کے ٹیچنگ کو پروموٹ کر دیا. ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا پرابلم یہی ہے کہ اگر یہ اس چیز کو ایک انصاف کی بنیاد پہ ہماری پرابلم کو سالو کریں, جو اتنا پڑھ لکھ کے کلینکل سائڈ پہ اتنا کام کر رہی ہیں ان کا بھی وہی لیول ہے, وہ بھی 17 اسکیل میں ہے, اور جو ٹیچنگ لائن میں ہے وہ بھی 17 میں ہے. ان کو اگر ان کے پاس 50 سیٹس ہیں, ان کو اکولی ان کو ڈیوائڈ کر کے ان کو پروموٹ کیا جائے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو انہوں نے سیٹیں کریٹ کی ہیں یہ ٹوٹلی انہوں نے ٹیچروں کو دے دی ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ جو ہماری ہیڈ سٹاف ہیں ان کو بھی ان کو مطلب دینی چاہیے, اور ان کے لیے بھی جو ہے کرنی چاہیے. جو ہیں ان کی 18 گریڈ کی جو ہیں سیٹیں, مطلب 18 گریڈ کی جو ہے ہماری سسٹر ان کے لیے بھی جو ہے سیٹیں کریٹ کرنی چاہیے, اور ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, اور ان کو بھی جو ہے یہ سیٹیں مطلب دینی چاہیے. جی آج ہم لوگوں کا مقصد اکٹھے ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا سٹرکچر نہیں بن رہا ہے, اس کے لیے ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس لیے کہ ہم کل سے لاہے عمل تیار کریں کہ ہم احتجاج کریں گے یا کیا کریں گے, کیونکہ 25 سال ہو گئے ہم لوگوں کو ابھی تک کوئی پروموشن نہیں ملی ہے. یہ جو گورنمنٹ نے 17 سے 18 میں اسکیل میں پروموشن کی ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ٹیوٹر سسٹرز کو دی گئی ہیں. ہماری کلینکل سائڈ پہ بالکل نیگلیکٹ کیا گیا ہے. یہ بہت ہی ناانصافی ہے. جو ہے ہیڈ نرسز بہت زیادہ کام کرتی ہیں, ساری ٹینشن جو ہے وہ ساری ہیڈ نرسز کے لیے ہے. میری گورنمنٹ سے یہ التماس ہے کہ خدارا ہم لوگوں کی طرف سے بھی دھیان دیں, ساری کی ساری جو ہے نا پروموشن ان کو نہ دی جائے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ سراسر ناانصاف. میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ انصاف سے کام لیا جائے. جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے کہ جی سٹرائک میں یہ ملے گا وہ ملے گا, کچھ نہیں ملا. کوئی پروموشنز نہیں ہوئی ہماری کسی قسم کی, ہمیں کوئی بھی سوائے وہ سیلری کے 10,000 کا دے کے پیکج منہ بند کروا کے بٹھا دیا گیا. اب جب ہوا بھی ہے کوئی اگر DPC ہوا ہے تو وہ بھی مطلب وہ ٹیوٹرز کو دے دیا گیا ہے. کلینکل سائڈ پہ اتنا کام ہے, ہیڈ نرسز اتنا کام کرتی ہیں, نائٹس کرتی ہیں, ڈے کرتی ہیں, ہر 6 آورس کی ایوننگ کرتی ہیں, 9 بجے تک 10 بجے تک گھروں کو پہنچتی ہیں. تو ہمیں بھی انصاف ملنا چاہیے. یہ غلط بات ہے جو لڑکیاں پڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, پوسٹ RN کر کے بیٹھی ہیں, ڈپلوماز کر کے بیٹھی ہیں, اسپیشلٹیز کر کے بیٹھی ہیں, ایکسپیرینس لے کے بیٹھی ہیں, ان کا کچھ نہیں بنا. تو ہم کس سے انصاف مانگیں؟ ہمیں بتائیں.
हम सिर्फ अल्लाह के बाद हुकूमत से ही इंसाफ मांग सकते हैं और किसी से नहीं। हुकूमत ही हमें इंसाफ देगी और इंशाल्लाह देना चाहिए। जी, हम लोग वजीर आला शहबाज शरीफ साहब से इल्तमास करते हैं कि जैसे पहले उन्होंने हमारा इतना वो सुना ध्यान से, हमारा जो भी हमारे थी, लेकिन अब भी वो सुने जो नाइंसाफियां हो रही हैं इनको खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात है कि उन्होंने ये कहा था कि सर्विस स्ट्रक्चर जो है 40 दिन के अंदर अंदर बने, तो वो भी अभी तक वो तैयार नहीं हुआ। और इनको चाहिए कि पहले अगर 19 से 20 में स्केल की हुई हैं प्रमोशन, अब इनको 18 से 19 को करनी चाहिए थी। ये पहले 17 से 18 में कर रहे हैं और हम लोग हैं 16वें से 17वें स्केल के लिए 20-20 साल से एक एक स्केल में बैठे हुए काम कर रहे हैं। और अभी तक अगर वो पुराने सर्विस स्ट्रक्चर पे भी चलें तो हमें अब तक 20वें स्केल में हमें होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल कोई भी नहीं कर रहे। ये डीजीएन जो है ये बहुत ही अपने फेवरेट लोगों को कर रही हैं। इन्होंने एडिशनल अलाउंसेस बढ़ाने की बात की थी, तो यही हुआ था कि ऐसे अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे जो किसी भी सूरत में आपके कटिंग नहीं हुआ करेंगे, और सीएम साहब ने इसको प्रूव कर दिया था। उसमें हमारी डीजीएन जो हमारी डायरेक्टर जनरल नर्सिंग है, उन्होंने ये कहा जी मेस अलाउंस और ड्रेस अलाउंस कभी नहीं कटते, लेकिन अब जब हमें 3 माह के बाद वो सैलरीज मिली भी, कुछ अस्पतालों में अभी तक नहीं मिली, कुछ एरियाज में अभी तक नहीं मिली, कुछ में मिली हैं, लेकिन जितने भी लोग लीव अवेल कर रहे हैं उनकी कटिंग हो रही है। इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट की या ब्यूरोक्रेसी की या किसी की कोई आपस की मिली भगत है कि वो कान इधर से पकड़ के उधर पकड़ा देते हैं कि लोग खामोश हो जाएं वक्ती तौर पे। तो हम इस मीडिया के थ्रू रॉयल चैनल वालों के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमारा साथ देते हैं हर बात में, हर हमारे लाहे अमल में। तो इनके थ्रू हम अपना ये पैगाम गवर्नमेंट को और हमारे जो अपने महकमे हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि खुदा के लिए हमारी सर्विसेज को डिनाई ना किया जाए, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट के तौर पे हमें इंसाफ दिया जाए। और मौजूदा जो इशू है डिपार्टमेंटल प्रमोशन का, हमारी बहुत सी ऐसी सीनियर सिस्टर्स हैं जो 22 साल सर्विस कर चुकी हैं, 24 साल, लेकिन अभी तक वो नाइट ड्यूटी कर रही हैं। और ये खुद एक कॉमन एक लेमैन घर में बैठ के सोचे कि 40 या 42 साल की उम्र में आप एक खातून से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 12 घंटे रात को जाग के काम करे। तो अगर यही डिपार्टमेंटल प्रमोशन दे दी जाए तो हमारी वही सिस्टर ऑनरेबल तरीके से मॉर्निंग ड्यूटी करेंगी और अपनी एज और अपनी एबिलिटी के हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगी। यकीन करें कि हमें, जब हम अपने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैं अपनी सीनियर बाजियों को देखती हूँ तो दिल से अफसोस होता है कि अगर यही नाइंसाफी ना की जाती जो अब हुई है, ये नाइंसाफी हुई है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बजाय सिर्फ क्लिनिकल कोटे को ही प्रमोट कर दिया गया। अगर यही हमारी सिस्टर्स को और जस्टिफिकेशन के साथ, जस्टिफिकेशन ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये हमारी डायरेक्टर जनरल नर्सिंग, ब्यूरोक्रेसी और जो भी टीम, सीएम साहब खुद तो नहीं करते ना, वो एक टीम बना देते हैं। तो हम हादमे आला पे इस चीज का इल्जाम नहीं थोपना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इनको हाई अलर्ट करें कि हम देखें हम भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे ये मसाइल हल किए जाएं, बजाय इसके कि हम सड़कों पे आए और एक अजीब जो सूरत हाल क्रिएट हो। अगर हम इस रॉयल चैनल के थ्रू अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं और हमें पुरुमीद है कि वज़ीर आला साहब हमारे इस पैगाम पर गौर करेंगे और अपनी उस टीम को अलर्ट करेंगे कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। इस वक्त जो जितनी नाइंसाफियां नर्सेज के साथ हो रही हैं, ये किससे पूछा जाए? ये कौन है जो इसका मुदावा करेगा और जो ये हमें बताएगा कि ये, और जो इसको रोकेगा? या हम खादमी आला पंजाब से पूछें, क्या वो मुदावा करेंगे, या जो हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं वो करेंगे, या हमारी डीजीएन करेंगे? हमारी डीजीएन तो जो जितने पसंद किस्म की लड़कियां हैं, उसकी स्टाफ हैं, उसने अपने ऑफिस में बिठा ली हैं। हम उससे क्या जाके बात करें? अभी जो 4 दिन पहले उससे जो बातें हुई हैं, उसने उसके बरक्स टीचिंग वाली सारी लड़कियों को प्रमोशन दे दिया है और क्लिनिकल लेवल पे जो लड़कियां हैं वो सब इस तरह बैठी हुई हैं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? जबकि इनकी इक्वल क्वालिफिकेशन है। हेड नर्स की भी उतनी क्वालिफिकेशन है जितनी कि एक टीचर की है, ट्यूटर सिस्टर की है। हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ भी नाइंसाफी हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 50% जो है वो क्लिनिकल से ली जाए हेड नर्सेज और 50% जो है वो टीचिंग से ली जाए। और इन्होंने नाइंसाफी करके कल ही डीपीसी जो है वो करवा दी है। उससे पहले मैं यावर साहब के पास बैठी थी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि ऐसी कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। उन्होंने मुझे बताया है कि हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो सारी इक्वल बना रहे हैं, जिसका जहां नाम आएगा वहां पर। लेकिन उसके बावजूद शाम को हमें इतला मिली कि डीपीसी हो चुकी है। अच्छा रजिया साहब, एक बात बताइएगा, आप 25 से 30 साल हो गए आपको, आप नर्सेस के हकूक के लिए लड़ रही हैं। इन 25-30 सालों में आप लड़ते लड़ते थक भी गई होंगी, लेकिन नर्सों को हकूक नहीं मिले, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अभी तक थकी नहीं हूँ।
اور میں اس خدا سے نا امید بھی نہیں ہوں. میرے خدا نے بہت سی باتیں سنی ہیں, بہت ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری بھی کروائی ہیں. ڈیمانڈ تو ظاہر ہے جب پروفیشن میں ہوتا ہے لوگ بڑھتے جاتے ہیں. جب ہم نے پہلے 86 میں اسٹرائک کی تھی اس وقت نرسز کو کٹ الاؤنس دلوایا تھا, میس الاؤنس دلوایا تھا, اور ان کی پروموشن ان کے جو ہے گریڈ 9 میں تھی اس وقت, اس کے بعد گریڈ 14 میں لڑکیاں ہو گئی تھی. الحمدللہ یہ ہماری 86 کی اچیومنٹ ہے, لیکن 20 سال ہو گئے اس کے بعد کوئی اچیومنٹ. ہم ادھر آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ نومبر 2012 میں بھی جب ہم پریس کلب میں گئے تھے تو ہمارے پیچھے تو کوئی سیاستدان کوئی ایسا نہیں آیا تھا کہ جیسے ہم پاکستانی نہیں ہیں, لیکن ہمارے مسائل بھی تو پاکستان میں ہیں تو پاکستان نے ہی حل کرنے ہیں. اور اگر 20 دسمبر کو الحمرہ 2 میں جب ہم گئے ہیں تو ادھر جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں, جہاں کے کچھ سیاستدان تھی, کچھ ہماری سینئر تھی جن میں ڈی جی نرسنگ منور سلطانہ صاحبہ بھی تھی, اور انہوں نے ادھر تو ہمیں کہا تھا کہ ہر 15 دن بعد ڈی پی سی ہوگی. اس کے باوجود مہینے پہ بات آئی اور اب تک یہ ہوا کہ صرف 2 ڈی پی سی ہو کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہم اپنے پاکستانی قوم کی ان بیٹیوں کے پاس آئے جو کہ دلی طور پر بہت رنجیدہ ہیں. اس لیے رنجیدہ ہیں کہ ان کو حق نہیں مل رہا. تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب آج ہماری اس پاکستانی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات سنیں گے؟ ایک وقت تھا جب کہ راجہ داہر نے سندھ پر حملہ کیا تھا اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کی ہدایت پر ایک بیٹی کے خط پر چلا آیا تھا اور آ کے اس نے اس بیٹی کو انصاف دلا دیا گیا. یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ کس کی بہنیں ہیں؟ کیا یہ خادم اعلیٰ پنجاب کی بہنیں نہیں ہیں؟ اگر خادم اعلیٰ پنجاب آپ کے پاس آج طاقت ہے, آپ کے پاس آج قوت ہے, اور آج آپ اس پنجاب کے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو دعائیں ملیں اور آپ پنجاب پہ یوں ہی حکومت کرتے رہیں, تو آپ کو آج ان بہنوں ان بیٹیوں کی فریاد ضرور سننی پڑے گی. آج آپ کو اپنے 90 شارع قائد اعظم اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے باہر نکلنا ہوگا, اور باہر نکل کے ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو آسرا دینا ہوگا, ان کے سر پر دوپٹہ رکھنا ہوگا, اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سول سیکریٹریٹ میں کون قصوروار ہے. کیا یہ بیوروکریسی کے رند, کیا یہ سیکٹری ہیلتھ اور اسپیشل سیکٹری ہیلتھ جو ہے ان کی بے قاعدگیاں, بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں اسی طرح بچیوں کو ذلیل کرتی رہیں گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ کو تو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں ان کو سیکریٹریٹ کے دھکے نہ کھانے پڑیں. اگر ان کو چھٹی لینی ہے تو تب بھی ان کو ان آدمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو کیوں نہیں ان کا رائٹ ان کے ہسپتالوں میں مل جاتا؟ یہ سب آپ نے سوچنا ہے. اور اب وقت بہت قریب ہے جب الیکشن بھی ہونے والا ہے, اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے ان بہنوں بیٹوں کی دعائیں نہ لیں تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو کیمرہ مین محمد امین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور ہماری ان تمام بہنوں بیٹیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.